بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنی گزشتہ نشست کے حوالے سے چند ایک باتیں جو کہ ضروری تھی رہ گئی تھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ٹاپک جس پہ ہم نے بات شروع کی تھی وہ یہ تھا کہ ازدواجی زندگی کے شرعی مسائل۔ اس پہ کچھ گفتگو پچھلی نشست میں ہو چکی ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم یہ شامل کریں گے کہ ازدواجی زندگی کے اندر چند ایک ضروری مسائل جس کا تعلق مہر کے ساتھ، نکاح کے ساتھ، اور اللہ نہ کرے اگر زندگی میں کبھی غصہ آ جائے تو اس میں اگر خدا نخواستہ انسان نے غصے کا اظہار کس حد تک کرنا ہے، کن الفاظ میں کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شرعی مسائل، شرعی رہنمائی کے اندر آتی ہیں۔ اس میں ایک چیز خاص طور پر شرعی مسائل، ازدواجی زندگی کے شرعی مسائل کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر آپ جب شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی شادی کو غیر اسلامی شادی بنا دیتی ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی اسلامی شادی کا تصور متاثر نہیں ہوتا۔ اب مثلا عام طور پہ ہمارے ہاں دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کرنے کا مطلب بھی ہنسنا منع ہے، کہ کوئی ہنسے نہیں، سنجیدگی کے ساتھ آئیں اور آگے جناب جیسے اللہ نہ کرے کلوں میں آتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بس ایسے بیٹھ جائیں، کھانا کھائیں اور دعا کر کے واپس چلے جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام میں خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ خوشی سے روکنے والوں کو منع کیا ہے۔ مسند روایات میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لائے تو کچھ بچیاں کوئی گیت، کوئی ترانہ گا رہی تھی۔ وہ آج کل کی میوزیکل جس کے ساتھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ والا گانا نہیں تھا، بچیاں جو ہیں وہ کچھ گا رہی تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو دیکھ کر سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی کام؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ یہ آج عید کا دن ہے اور ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ان کو روک رہے تھے آپ ان کو منع کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اگر شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو تو یہ غلط نہیں ہے۔ لہٰذا آپ رسم کے طور پر تو مہندی نہ کریں، لیکن اگر شادی سے ایک دن پہلے اگر لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی کزنوں کے ساتھ کسی گھر میں اکٹھی ہو جائے اور وہ ساری سہیلیاں ایک دوسرے کو مہندی لگا لیں، اس دلہن کو کچھ آدھا تیار آج کر لیں، آدھی تیاری اگلے دن کر لیں جب اس کو خاوند کے ساتھ رخصت کرنا ہے، اور وہ ساری اکٹھی ہو کر کسی گھر کے اندر والے کمرے میں بیٹھ کر آپس میں کچھ ایسے گیت گا لیں جیسے کہ بہت ساری نظمیں آج کل سامی یوسف کی ہیں یا جنید جمشید مرحوم کی ہیں، یا اس کے علاوہ بہت ساری آج کل نظمیں، اب تو الحمدللہ جائز مٹیریل ہمارے پاس بہت ہے اس لائن کے اندر، کوئی نظمیں پڑھ لیں جس کے اندر اشعار ہوں۔ ایک تو ہے الیاذ باللہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے گندے گانے جس کے اندر ساری کی ساری ناجائز محبتوں کے اظہار ہوتے ہیں، وہ نہ ہو، بلکہ مطلب یہ کہ ایسے گیت ہو جس کے اندر ایک اظہار یعنی اظہار خوشی ہو، اظہار مسرت ہو۔ تو ایسی گیدرنگ سے اسلام منع نہیں کرتا۔ بچیاں بچیوں کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں۔ اب کزن سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، اب آپ اس کو نہ مہندی کا نام دیں، لیکن سارے بچیاں تو آپس میں مل کر مہندی لگائیں گی، تو لڑکوں نے تو مہندی نہیں لگانی، تو دوست بھی اگر آپس میں اکٹھے ہو کے آپس میں جو ہے خوش گپیاں کر لیں، لطیفے سنا لیں، آپس میں بیٹھ کر پھر رات کو کھانا بھی کھا لیں، تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آئے؟ ایسی مہندی کا فنکشن کہ جس کے اندر لڑکے لڑکیوں کی مکس گیدرنگ ہے، کزنز نے سب نے پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ اور سرخ سرخ دوپٹے گلے میں ڈال کر اب سارے اکٹھے ناچ رہے ہیں، اور لڑکے لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکوں کے اوپر جناب تیل پھینک رہی ہیں اور ایک دوسرے کے سر پہ تیل لگا رہے ہیں، اور مہندی کے جناب وہ پتوں کے اوپر ہاتھ رکھے تو جناب مہندیاں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ساری خرافات جو آج کل شروع ہوئی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تو یہ تو مہندی تو کیا، یہ تو عام زندگی کے اندر بھی جائز نہیں ہے ایسے مکس گیدرنگ۔ تو لہٰذا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسلام کسی قسم کی گیدرنگ خوشی سے منع کرتا ہے، تو آپ ضرور فنکشن کریں، اپنی حیثیت کے مطابق کریں اور اس کے اندر شرعی حدود کا خیال رکھیں۔ پھر اگلی بات ایک چلتی ہے بارات کے بارے میں کہ اسلام میں بارات کا تصور کیا ہے، کیا بارات لائی جا سکتی ہے، نہیں لائی جا سکتی۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں ایک پوری کی پوری جو ہے نا ایک اسکول آف تھاٹ ہے
جو بارات کو بالکل حرام اور ناجائز کہتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں. بیٹی کو خود جا کر چھوڑ کر آنا اور جا کر عزت کے ساتھ لڑکی کو لے کر آنا، دونوں طرح کی چیزیں ثابت ہیں. البتہ ہمارے ہاں جو ایک معاملہ ہو چکا ہوا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے اتنے مہمان آئیں گے، 300 مہمان ہمارے ہوں گے، آپ جتنے مرضی بلا لو جی، اور فلاں کم از کم مارکی ہونی چاہیے، اور اتنے جو ہے نا وہ کھانوں کی آئٹمز ہونی چاہیے. یہ باتیں، یہ مطالبوں کی شکل میں جو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کو کہا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے. اس میں اگر بچی کی حیثیت کے مطابق اگر بچی کا والد یہ کہتا ہے، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے نہیں، کہ بھئی آپ گھر کے افراد 10 آ جائیں اور آپ آ کے ماشاءاللہ بیٹی اپنی آپ کی بہو ہے لے کر چلے جائیں. اب ظاہر ہے کہ انسان کے گھر میں ایک عام مہمان آتا ہے تو چائے کا موقع ہوتا ہے تو آدمی چائے پیش کر دیتا ہے، کھانے کا موقع ہوتا ہے تو بندہ عام مہمان کو بھی کھانا کھلا دیتا ہے. تو کیا یہ اتنے یعنی گرے ہوئے اللہ نہ کرے مہمان ہے کہ ان کو کھانا بھی ہم کھانے کے موقع پر نہ کھلائیں؟ تو آپ ان کو کھانا کھلا دیں گھر کے اندر جو کچھ بنا ہے، یا تھوڑا سا اہتمام کر لیں، ٹھیک. لیکن یہ جو روایت پڑ چکی ہوئی ہے کہ بھئی چونکہ ولیمے پہ فلاں مارکی ہونی ہے اور فلاں شادی ہال ہونا ہے یا فلاں ہوٹل ہونا ہے، تو بھئی لہٰذا تم برات پر بھی وہی کرو، تاکہ جو ہمارے ریلیٹیوز جو برات پر آئیں تو کہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے لڑکی لے کر آ گئے ہیں. یہ شرط بالکل ناجائز ہے. ایسی بارات جس کے اندر لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہ ہو اور لڑکی والے جو ہے اس کے اندر خوش دلی کے ساتھ وہ ان کو گھر کے اندر ویلکم کر لیں. اتنے بس میں کہا کرتا ہوں بس اتنے مہمان ہوں کہ گھر کے اندر انتظام ہو جائے. اس سے تو انشاءاللہ العزیز کوئی ایسی معاشرتی خرابی نہیں ہے، کوئی شرعی خرابی نہیں ہے. لیکن جہاں مہمان جب آپ فیملی سے زیادہ بڑھاتے ہیں، امیڈیٹ فیملی کی بات کر لو، لڑکا اس کے ساتھ اس کی 1-2 بہنیں آ جائیں، 1-2 بھائی آ جائیں، ایک گاڑی پہ آ جائیں، بس 2 گاڑی پہ آ جائیں، گھر کے اندر ان کو آپ اکوموڈیٹ کر سکیں، اس حد تک تو یہ شرط اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. لیکن آپ اتنا زیادہ لمبا چوڑا مطالبہ، ڈیمانڈز، مارکیوں اور کھانوں کا تعین، اتنے کھانے ہونے چاہیے، یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس کی معاشرتی بھی بہت ساری خرابی ہے اور اسلام بھی اس سے منع کرتا ہے. پھر اسی طرح سے عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ولیمہ اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک کہ لڑکا لڑکی آپس میں جنسی عمل نہ کر لیں. یہ بھی ایک بہت ہی یعنی غیر شرعی سی بات ہے جو کہ عام طور پہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. بلکہ بعض بے حیا قسم کے دوست دلہے سے یہ پوچھتے ہیں، بھئی تم نے اپنا ولیمہ حلال کر لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا تم نے گزشتہ رات بیوی کے ساتھ جنسی عمل کیا ہے؟ تو یہ اس غلط تصور کی وجہ سے ہے کہ جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولیمہ کے سنت ہونے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں جنسی ملاپ ضروری ہے. کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. اگر دونوں میاں بیوی تنہائی میں آپس میں ملاقات کر لیں تو شرعی طور پر ولیمہ کے سنت ہونے کے لیے کافی ہے. اس کے اندر جنسی عمل کوئی ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں جب ہم بات کریں گے ازدواجی زندگی کے جو ہے جنسی مسائل، اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ کیا پہلی رات کو جنسی عمل کرنا اسلامکلی یہ کوئی فرض، واجب، سنت و مستحب کوئی بہتر کوئی عمل ہے، یا یہ خام خواہ کی ایک وہ بات ہے جو کہ دماغوں کے اندر ڈال دی گئی ہے. تو یہ چند ایک باتیں ہیں جس کا تعلق جو ہے ازدواجی زندگی کے شرعی مسائل کے ساتھ ہے. اس میں ایک چیز عام طور پر شادی کے موقع پر ہدیوں کا لین دین ہے. عام طور پر جب ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں تو مہمان جو بھی آتا ہے تو وہ عام طور پر ولیموں اور براتوں میں جو دوست احباب اور دور دراز کے ہوتے ہیں وہ تو پیکٹ جو ہے نا وہ انویلپ میں ڈال کے کچھ چیزیں، کچھ پیسے وہ دلہا کو شادی والے دن کھانے کے بعد پکڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر تو اس بنیاد پر یہ ہدیے دیے جا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے ہاں آئے تھے تو 1000 روپے دے کے گئے تھے تو لہٰذا ہم نے بھی 1000 واپس لوٹانا ہے، یہ ہم نے جناب اس کی جگہ اب چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس وقت پیٹرول 150 کا تھا اب 250 کا ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس نسبت سے انہوں نے 1000 دیا تو ہمیں کم از کم 1500 دینا چاہیے. تو یہ شرط ناجائز ہے. بات واضح ہوئی. البتہ اگر آپ اس نسبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ بھئی چونکہ دوست ہے اور دوست کے اوپر ظاہر ہے شادی کے اوپر بہت سارے خرچے انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، تو چلو ہم سارے دوست، ساری فیملی کے کزنز مل کر ہم تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں.
اس کا طریقہ میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ نام لکھے بغیر آپ پھر لفافہ دیں. جو ہمارے یہاں لفافوں میں نام لکھتے ہیں اس کے بغیر آپ دیں، اس کو آپ کی شکل سے پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کچھ نہ کچھ دیا ہے. اب یہ کہ بھئی میں نے تو یار دلہے کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک سال پہلے اس کی شادی میں گیا تھا تو میں نے تو 1000 دیا تھا، اس نے اب 1000 دیا ہے کہ 1500 دیا ہے. پھر وہ جس کو نیوتا کہتے ہیں وہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک خالصتاً ہدیہ ہوگا جس کے اندر محبت ہوگی، اور محبت کی بنیاد ہی پر جو عام طور پر ہدیے دیے جاتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں اور اس سے واقعی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ چند ایک ضروری شرعی مسائل تھے جن کی آج کی نشست میں ہم نے اس کا تذکرہ کر دیا. باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ کی نشستوں میں مزید اس موضوع پر گفتگو کریں گے.